محترم اپنے موضوع کی وضاحت فرما رہے تھے. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آپ کی خدمت جلیلہ کو قبول فرمائے. حضرات، ہم جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے مرد کو عورت پر قوامیت عطا کی اور مرد کو عورت پر ایک برتری عطا کی، لیکن ہم تمام نے اس برتری کو، اس قوامیت کو عورتوں پر صرف حکم چلانے اور عورتوں پر صرف ظلم کرنے تک محدود کر دیا، جبکہ یہ قوامیت ہم سے چند ذمہ داریوں کا مطالبہ کرتی ہے، ہم سے چند تقاضے کرتی ہے. انہی ذمہ داریوں کی وضاحت کرنے کے لیے میں فضیلت الشیخ اعجاز احمد ندوی حفظہ اللہ کو دعوت دیتا ہوں. آپ کا عنوان ہے مردوں کی گھروں میں ذمہ داریاں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. معزز اور موقر علماء کرام، عزیز ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، آج کا یہ پروگرام جو اصلاح امت کے نام پر منعقد ہے، جس کی صدارت فضیلت الشیخ عبدالوہاب عبدالعزیز جامعی حفظہ اللہ، امیر صوبائی جمعیت اہل حدیث کرناٹک و گوا انجام دے رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ جناب محمد اسلم خان صاحب، ناظم صوبائی جمعیت اہل حدیث کرناٹک و گوا بھی موجود ہیں. حضرات، میں مسجد انصار السنہ کے تمام ذمہ داروں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ہر سال کی طرح امسال بھی ان لوگوں نے ماہ رمضان کی مناسبت سے ایک پروگرام منعقد کیا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس پروگرام کو بامقصد بنائے، اور علماء کرام سے جو خطابات ہم نے سنے ہیں، اللہ تعالی ہمیں اپنے دل میں بسانے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. جس جگہ پر پروگرام ہوتا ہے وہاں کی ذمہ داران اس مسائل کو سمجھتے ہیں، اسی لیے وہاں کے حساب سے عناوین منتخب کیے جاتے ہیں. شروع سے اب تک بھی الحمدللہ یہاں کے ذمہ داران جب پروگرام منعقد کرتے ہیں تو علماء کا انتخاب، عناوین کا انتخاب اس سلسلے میں مشورہ کرتے ہیں. کسی کے دل و دماغ میں یہ بات آ سکتی ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے، اس لیے رمضان ہی کے تعلق سے باتیں ہونی چاہیے. یقیناً آپ کا یہ سوچنا صحیح اور درست ہے، لیکن رمضان کے تعلق سے ہم بہت ساری باتیں سنتے رہتے ہیں. آپ کی مسجد میں جو دروس ہوتے ہیں رمضان کے تعلق سے، خطبات جو ہوتے ہیں وہ رمضان کے تعلق سے، تو جب یہ ایک اچھی مجلس رہتی ہے، بہت سارے لوگ اکٹھا ہوتے ہیں، تو اس موقع کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے. اس محلے میں جو مسائل ہیں ان مسائل کو بیان کر کے لوگوں کو آگاہ کیا جاتا ہے. تو ہر مقرر کی ذمہ داری ہے کہ جسے وہ موضوع دیا گیا ہے اسی موضوع پر خطاب کرے. کیوں؟
اس لیے کہ ذمہ داران نے آپ کو جو موضوع دیا ہے اس موضوع کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے دیا۔ ذمہ داران نے مجھے بھی ایک موضوع دیا ہے، گھروں میں مردوں کی ذمہ داریاں۔ انشاءاللہ کوشش کروں گا اسی موضوع پر گفتگو کرنے کی مختصر وقت میں۔ اکثر آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ جب بھی مرد کا ذکر ہوتا ہے تو قوام کا ترجمہ حاکم کرتے ہیں، الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں کے اوپر حاکم۔ یہ جو حاکم کا جملہ ہے یہیں سے مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ حاکم کے بجائے ہم نگہبان بھی ترجمہ کر سکتے ہیں۔ مرد عورت کے اوپر نگہبان ہے، مرد عورت کے اوپر ذمہ دار ہے، مرد عورت کا اس کا دیکھ ریکھ کرنے والا سرپرست ہے۔ حاکم کا لفظ ہمارے ذہن میں جو آتا ہے وہ کسی کے اوپر حکومت کرنا، کسی کے اوپر پریشر ڈالنا، یہ ایک انسانی فطرت ہے۔ تو اس کا ترجمہ یوں بھی کیا جا سکتا ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد عورت کے اوپر نگہبان ہے، مرد عورت کا ذمہ دار ہے، مرد عورت کا سرپرست ہے، مرد عورت کا بڑا ہے۔ یعنی جب بھی معاملات طے ہوں گے آخری فیصلہ مرد کا ہوگا، اور مرد کا جہاں پر فیصلہ ہوتا ہے، جہاں پر عورتوں کے فیصلے نہیں ہوتے ہیں، وہ گھر ہمیشہ اچھا چلتا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ صرف مردوں کی حکومت چلے گی، صرف مردوں کی باتیں چلیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی اہم مسئلہ ہوتا تھا، جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے مشورہ کرتے تھے، آپ اپنی بیویوں سے بھی مشورہ کیا کرتے تھے۔ تو حاکمیت کا مطلب یہ عورت کے اوپر حکومت کرنا، عورت کو دبانا، عورت کو کمزور کرنا، یہ ہم اپنے ذہن سے نکال دیں۔ سرپرستی کی ذمہ داری مرد کی ہے، نگہبانی کی ذمہ داری مرد کی ہے، دیکھ ریکھ کی ذمہ داری مرد کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات سے اہم مشورہ کیا کرتے تھے، اور بعض ایسے واقعات ہیں کہ آپ کی بیویوں کے مشورے انہیں بہت اہم کارنامے انجام دیے۔ تو اس سلسلے میں ہمیں خاص خیال رکھنا چاہیے۔ تو اس طریقے سے مرد کی قوامیت کے بجائے اس کو کیا کہیں، نگہبان۔ جو نگہبان ہوتا ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے ماتحت تمام لوگوں کا خیال کرے۔ اس کے ماتحت میں اس کی بیوی ہے، اس کے بچے ہیں۔ تو جو مرد ہوتا ہے، مرد تمام گھر کے لوگوں کا ذمہ دار ہوتا ہے، تمام اخراجات کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ مرد اور عورت یہ زندگی کے دو اہم پہیے ہیں۔ ان دونوں میں سے کوئی بھی اگر کمزور ہوگا تو زندگی کی گاڑی آگے نہیں چل پائے گی۔ مرد اور عورت کے ملنے سے جو اولاد پیدا ہوتی ہے، جس کو ہم نسل نو کہتے ہیں، جس کو آنے والی نسل کہتے ہیں، ان دونوں کے اندر اگر ہم آہنگی نہیں ہوگی، ان دونوں کے اندر اگر کوآپریٹو سسٹم مضبوط نہیں ہوگا تو آنے والی نسلوں کی صحیح تربیت نہیں ہو پائے گی۔ تو مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ باہر کمائے، اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالے، اپنے گھر کے اخراجات کو برداشت کرے، اور بیوی کی ذمہ داری ہے کہ اپنے گھر کو سنوار کے رکھے، اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرے۔ تو یہیں سے یہ بات بھی معلوم ہوا کہ بچوں کی تربیت کی اہم ذمہ داری کس کے اوپر ہے؟ ماں کے اوپر ہے۔ اور ماؤں کی تربیت کی وجہ سے دنیا میں لوگوں نے انقلاب پیدا کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تربیت کس نے کیا تھا؟ حضرت ہاجرہ نے، ان کی ماں نے کیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تربیت کس نے کیا تھا؟ ان کی ماں مریم نے کیا تھا۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت کس نے کیا تھا؟ ان کی ماں نے کیا تھا۔ تو مرد کی ذمہ داری ہے کہ مالی ضرورتوں کو پورا کرے، اور عورت کی ذمہ داری ہے کہ اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کرے اور اس کے بچوں کی صحیح تربیت کرے۔ سابق مقرر نے ایک بات یہ بتائی کہ عورت کے اوپر کسی طرح کی کوئی مالی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ بات بالکل صحیح اور درست ہے۔ یہیں پر اختلاف پیدا ہوا جب مردوں کے ساتھ عورتوں نے بھی کمانا شروع کیا، اور عورتوں کے ذہن و دماغ میں یہ بات آ گئی کہ ہم کسی کے محتاج کیوں بنیں، اس لیے ہمیں خود اپنا بزنس کرنا چاہیے، ہمیں خود نوکری کرنی چاہیے۔ اور جن گھروں میں مرد اور عورت دونوں کما رہے ہیں وہ گھر برباد ہو جاتا ہے، نہ وہاں صحیح پر بچوں کی تربیت ہو پاتی ہے اور نہ گھر کی دیکھ ریکھ ہو پاتی ہے۔ تو مرد جو ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنے گھر کے تمام
ضرورتوں کو پورا کرے، چاہے وہ کھانے پینے کی ضرورتیں ہوں یا دوا علاج کی ضرورتیں ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے گھر کے خواتین پر، اپنے بچوں پر مال خرچ کرتا ہے، اپنا مال اپنے بیوی بچوں کے اوپر خرچ کرتا ہے اور اس کے اوپر ثواب کی نیت کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو صدقے کا ثواب دیتے۔ یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم محنت کریں، کوشش کریں اور اپنے بچوں کو اچھا کھلائیں پلائیں اور اچھا پڑھائیں لکھائیں، ان کو آگے بڑھائیں۔ یہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح مرد کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ ہے کہ وہ گھر کا رہنما ہے، وہ روحانی رہنما ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وہ جہنم کی آگ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ تو مرد کی ذمہ داری ہے کہ اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچائے اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے بارے میں کتنے حساس ہوتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں تہجد کی نماز پڑھتے تھے، اور جب وطر کا وقت ہوتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جگاتے تھے اور کہتے تھے کہ عائشہ اٹھو، وطر کی نماز پڑھ لو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ ایک شخص جو رات میں نماز کے لیے اٹھتا ہے، قیام اللیل کے لیے اٹھتا ہے اور اپنی بیوی کو بھی جگاتا ہے، اور بیوی نہیں اٹھتی ہے تو اس کے چہرے پر پانی کا چھینٹا مارتا ہے۔ اسی طریقے سے بیوی نماز کے لیے قیام اللیل کے لیے اٹھتی ہے اور اپنے شوہر کو جگاتی ہے، اور وہ شوہر نہیں اٹھتا ہے تو اس کے اوپر ٹھنڈے پانی کا چھینٹا مارتی ہے۔ تو اس طریقے سے شوہر بیوی کا معاون اور بیوی شوہر کا معاون ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ذاکرین اور ذاکرات میں شمار کرتا ہے۔ لیکن آج کتنے لوگ ایسے ہیں، آپ سچے دل سے پوچھئے کہ ہم فجر کی نماز کے لیے آتے ہیں، ہمارے گھر میں ہماری بیوی ہمارے بچے فجر کی نماز کے لیے اٹھتے ہیں کہ نہیں؟ کیا ہماری ذمہ داری نہیں ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ۔ جہاں ہم اپنے لیے فکر مند ہوتے ہیں وہیں ہم اپنے بیوی بچوں کے لیے بھی فکر مند۔ ایسا نہ ہو کہ ہم تو جنت حاصل کر لیں لیکن ہماری بیوی جنت سے محروم ہو جائے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم جنت حاصل کر لیں لیکن ہمارے بچے جنت سے محروم ہو جائیں۔ ہم اپنے بچوں کو آگے بڑھنا دیکھنا چاہتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو ترقی کرتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہمارا بچہ بیمار ہو جائے تو ہم اس کو اچھے سے اچھے ڈاکٹر کے پاس لے جا کر کے اس کا صحیح علاج کروانا چاہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جسمانی علاج سے زیادہ ضروری روحانی علاج ہے۔ اگر آپ اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کریں گے، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا کہ ہم نے تجھے اولاد دیا تھا فماذا علمتہ وماذا ادبتہ، تو تو نے اس کو کون سی تعلیم سکھائی، تو نے کون سا ادب سکھایا۔ تو ضروری ہے کہ ہم اپنے ساتھ ساتھ اپنی بیوی بچوں کی بھی فکر کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیوی بچوں کی فکر کرتے تھے۔ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، آپ نے بارہا وہ حدیث سنی ہوگی جب آخری عشرہ شروع ہوتا تھا، اذا دخل العشرہ احیا لیلہ واستیقظ اہلہ وشد میئذرہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ 20 رمضان تک آپ مسجد میں آتے، نماز پڑھتے، چلے جاتے، یا اسی طریقے سے گھر میں نماز پڑھتے، لیکن جب آخری عشرہ ہوتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیتے تھے۔ احیا لیلہ، آپ راتوں میں شب بیداری کرتے تھے، واستیقظ اہلہ، اور آپ نے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے، وشد میئذرہ، اور آپ اپنی کمر کس لیتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے جاگتے کافی ہوتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کو کیوں جگایا؟ اس لیے کہ جس نعمت کو پانے کے لیے ہم محنت کر رہے ہیں ہماری گھر والیاں اس سے محروم نہ رہیں۔ آج آپ لوگ پروگرام کے لیے آئے، کتنے مبارک ہیں وہ لوگ جو اپنے آپ کو پروگرام میں لائے اور اپنے گھر کی خواتین کو بھی لائے۔ جہاں آپ نے دین کی باتیں سنی انہوں نے بھی دین کی باتیں سنی۔ وہ لوگ جو ہمیشہ اپنا خیال تو رکھتے ہیں لیکن اپنے بیوی بچوں کو موقع نہیں دیتے ہیں، انہیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ یہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ خواتین کو دین سیکھنے کا موقع فراہم کریں۔ یہ وہ مواقع رہتے ہیں
جہاں خواتین دین سیکھ کر کے آپ کے بچوں کی صحیح تربیت کر سکتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے اس چیز کا خیال کریں کہ اپنی خواتین کو بھی اپنی نیکیوں میں شامل کریں، عبادتوں میں شامل کریں اور ان کو بھی عبادتیں کرنے کا موقع فراہم کریں۔ اسی طریقے سے بہت سارے لوگ رمضان کے مہینے میں خواتین کو صرف کام میں لگا دیتے ہیں، صبح میں شام میں کھانا پکانا، لوگوں کے لیے انتظام کرنا، اور بعض خواتین بھی یہی سمجھتی ہیں کہ ہم روزے داروں کے لیے کھانا تیار کر رہے ہیں، افطار تیار کر رہے ہیں، سحری تیار کر رہے ہیں، یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، اپنی بیویوں کو عبادت کرنے کا موقع فراہم کرو، اپنی بیویوں کو عبادت کرنے کا موقع فراہم کرو، ان کو مسجدوں میں آنے کا موقع دو، ان کو دین سیکھنے کا موقع دو، ان کو نماز پڑھنے کا موقع دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی بھی خاتون اگر وہ مسجد میں آنا چاہتی ہے تو اس کے لیے مسجدوں کے دروازے نہ بند کیے جائیں، اس کے لیے دین سیکھنے کے دروازے نہ بند کیے جائیں۔ لیکن افسوس ہے ہم جس ملک میں رہتے ہیں یہاں اہل حدیثوں کے علاوہ تمام لوگوں نے اپنی خواتین کے لیے مسجدوں کے دروازے بند کر دیے اور عیدگاہوں کے دروازے بند کر دیے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ ان لوگوں نے درگاہوں میں جانا شروع کر دیا، ان لوگوں نے مزاروں میں جانا شروع کر دیا، ان لوگوں نے مالوں میں جانا شروع کر دیا۔ کاش ان لوگوں کے لیے مسجدوں کے دروازے کھولے گئے ہوتے، ان کو دین سیکھنے کا موقع فراہم کیا گیا ہوتا تو آج امت کی یہ حالت نہ ہوتی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جن لوگوں نے خواتین کے لیے مسجدوں کے دروازے بند کیے، صرف وہ خواتین کے لیے مسجدوں کے دروازے نہیں بند کیے ہیں بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے انہوں نے مسجدوں کے دروازے بند کر دیے ہیں، اس لیے کہ جب خواتین نہیں آئیں گی تو ان کے بچے نہیں آئیں گے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں بہت ساری مسجدوں میں مرد حضرات تو دکھائی دیتے ہیں لیکن بچے نہیں دکھائی دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خواتین مسجدوں میں آ کر نماز پڑھا کرتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خواتین اپنی بچوں کو لے کر آیا کرتی تھیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، میں قرأت شروع کرتا ہوں، دل چاہتا ہے کہ قرأت لمبی کروں، ایک بچے کے رونے کی آواز آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس بچے کی رونے کی آواز سن کر کے میں اپنی نماز کو ہلکی کر دیتا ہوں کہ کہیں بچے کے رونے کی وجہ سے اس کی ماں کی نماز میں ڈسٹرب نہ ہو جائے۔ میرے بھائیوں، آج ہماری مسجدوں میں بچے ہیں الحمدللہ، جس دن یہ بچے نہیں آئیں گے ہمیں اپنے مستقبل کی فکر کرنی ہوگی۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں خود اپنے بچوں کو لے کر آتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، آپ کی نواسی حضرت زینب کی بیٹی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کھڑے ہوتے اس کو گود میں اٹھا لیتے، نماز پڑھا رہے ہیں اور آپ کی نماسی آپ کی گود میں ہے، پھر آپ رکوع میں جاتے، سجدے میں جاتے، پھر آپ اس کو اتار دیتے، پھر کھڑے ہوتے، پھر گود میں اٹھا لیتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں کو خود لے کر آتے۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، نماز میں آپ نے ایک سجدہ بہت لمبا کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ایسا نہیں تھا، صحابہ کرام نے انتظار کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے۔ ایک صحابی نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آج آپ نے دوران نماز ایک سجدہ بہت لمبا کر دیا۔ پیارے نبی نے فرمایا ہوا یہ کہ جب میں سجدے میں گیا میرا نماسا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری گردن پر آ کر بیٹھ گیا اور وہ گردن پر کھیل رہا تھا، میں نے اس کو ڈسٹرب نہیں کیا اور وہ گردن پر بیٹھا رہا۔ جب وہ میری گردن سے اترا تو میں نے سجدے سے سر اٹھایا۔ پیارے نبی اپنی اولاد سے کتنی محبت کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، ایک مرد ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی بیویوں کو دین سیکھنے کا موقع دیں، اپنے بچوں کو دین سیکھنے کا موقع دیں اور ان کے لیے مواقع فراہم کریں۔ اسی طریقے سے مردوں کی جو گھروں میں ذمہ داریاں ہیں اس میں سے ایک ذمہ داری یہ ہے کہ گھر میں عدل اور نرمی کا معاملہ کریں۔ آج بہت سارے لوگ ہوتے ہیں بیویوں پر بھڑک جاتے ہیں، بھئی رمضان کا مہینہ ہے، دوسرے مہینوں میں بھی کبھی نمک زیادہ ہو گیا، کبھی کوئی چیز
کچی رہ گئی، کبھی کھانا پکانے میں کسی طرح کی کوئی اونچ نیچ ہو گیا، لوگ بھڑک جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی ایسا نہیں کرتے تھے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کا احترام کریں۔ آپ نے اپنے رشتہ داروں کو بلایا، آپ نے اپنے دوست و احباب کو بلایا، آپ کے گھر میں مہمان آئے، آپ نے گوشت لا کر کے دے دیا، آپ نے مچھلی لا کر کے دیا۔ آپ کی مہمان کی عزت کے لیے آپ کی بیوی نے 1 گھنٹے 2 گھنٹے 3 گھنٹے کچن میں رہ کر کے محنت کیا، رمضان کی حالت میں، روزے کی حالت میں۔ وہ سب کچھ تیار کرنے کے بعد اس میں اگر کسی طرح کی کوئی کمی ہو گئی، آپ کو برداشت کرنا چاہیے، آپ کو اس کی قدر کرنی چاہیے۔ کھانا کھانے میں کوئی بال دکھائی دے دیا، بھڑک جاتے ہیں لوگ۔ میرے بھائیوں، یہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ آپ کی عزت کے لیے، آپ کے مہمان کی عزت کے لیے بیوی نے کچن میں وقت گزارا۔ ہمیں چاہیے کہ ان کی عزت کریں، ان کا احترام کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، اور ان کا بھی تمہارے اوپر اسی طرح حق ہے جیسا کہ تمہارا حق ان کے اوپر ہے۔ تو جس طریقے سے ہم اپنا حق، آج ہمارے لوگوں کی عادت ہے، ہم یہ تو چاہتے ہیں کہ ہمارا حق ملے، لیکن ہم دوسرے کو اس کا حق نہیں دینا چاہتے ہیں۔ یہ بہت مسائل ہیں آج جو اختلافات ہو رہے ہیں، خلا اور طلاق کی نوبتیں آ رہی ہیں، اور روزانہ رشتے ٹوٹ رہے ہیں، خاندان بکھر رہے ہیں۔ اس میں ایک بڑا سبب یہ ہے کہ ہم اپنا حق تو چاہتے ہیں، لیکن ہمیں جو حق دینا ہے وہ نہیں دینا چاہتے ہیں۔ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنے بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے تھے، ان کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بھی یہی پیغام دیا کہ اے میری امت کے لوگوں، خیرکم خیرکم لأہلکم وانا خیر لأہلی، تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہو، اور میں اپنی بیویوں کے لیے بہت بہتر ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں کے نخروں کو برداشت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں کی کوتاہیوں کو برداشت کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایک بیوی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہدیہ بھیج دیا۔ آپ اس وقت دوسری بیوی کے گھر میں تھے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھے۔ سوکنوں کا معاملہ رہتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں آ گئی اور آپ نے وہ برتن پٹک دیا۔ برتن مٹی کا تھا، ٹوٹ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں بولے، آپ مسکرائے، آپ نے برتن کے ٹکڑے کو اٹھایا اور جوڑنا شروع کیا۔ کہا عائشہ تم اتنا غصہ ہو گئی، کوئی بات نہیں ہے، چلو سالن تو ضائع ہو گیا، لیکن اس کا برتن جو تم نے توڑا ہے اس کے برتن کے بدلے میں تم اسے ایک برتن دو۔ میرے بھائیوں، یہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج۔ عورتوں کے درمیان آپ انصاف کیا کرتے تھے، آپ عورتوں کے درمیان عدل کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کا ہاتھ بٹاتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ کہا جو گھر کا کام ہوتا ہے وہ کرتے ہیں۔ گھر کا کام کرنا، اپنے گھر کا کام کرنا، یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، گھر میں مختلف قسم کے مسائل ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی گھر میں خواتین کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، بیوی بھی ہے، ماں بھی ہے، بچیاں بھی ہیں، سب کام کر رہی ہیں، الحمدللہ آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، گھر کے کام ہو جا رہے ہیں۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے گھر میں کوئی بیمار ہو گیا، کوئی کھانا پکانے والا نہیں ہے، صرف آپ کی بیوی ہے یا آپ کی بیٹی ہے یا آپ کی ماں ہے۔ آپ ایک شوہر کی حیثیت سے، آپ ایک باپ کی حیثیت سے، آپ ایک بیٹے کی حیثیت سے گھر کے مسائل کو سمجھیں، ضرورت پڑے تو گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے سب سے اچھے انسان، لیکن آپ اپنا کام خود کر لیا کرتے، آپ اپنے کپڑے دھو لیتے تھے، آپ اپنے جوتے سی لیتے تھے، آپ اپنا بستر بچھا لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کام کے لیے کبھی کسی کو حکم نہیں دیا۔ لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم صرف آرڈر کرتے ہیں، ہم جب گھر میں آتے ہیں تو صرف غصے کی حالت میں آتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنا کام کرتے تھے۔ جو کام آپ خود کر سکتے ہیں بہتر ہے کہ وہ آپ خود کریں، اور ضرورت پڑے تو گھر کے کاموں میں بیوی بچوں کا ہاتھ بٹائیں۔ اسی طریقے سے گھروں کے معاملے میں مردوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ گھر کے ہر فرد کی تربیت پر خاص توجہ دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، تم اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں۔ 7 سال کے بچوں کو نماز کا حکم دیں۔
سب لوگ زیادہ زیادہ بول کر چلے گئے تو آخر والوں کا تو کم ہی ہوگا نا. یہ بھی بڑا مسئلہ رہتا ہے. پہلے میں نے بتایا موضوع متعین کیا جاتا ہے, موضوع پر بولنا چاہیے. اس کے بعد وقت متعین کیا جاتا ہے, وقت پر بولنا چاہیے. تو جب لوگ موضوع سے ہٹ کے بولیں گے, وقت بھی زیادہ لیں گے, تو جو باقی رہے گا اس کو پریشانیاں ہوں گی. بہر کوئی بات نہیں, جو بھی موقع ملے گا ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ. تو بتا یہ رہا تھا کہ ہمیں چاہیے کہ اپنے گھروں کے افراد کی تربیت کا خیال کریں, کہ ہم ذمہ دار ہیں. اپنے بچوں کی تربیت کا خیال کریں. بچے 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کی تعلیم دیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب 10 سال کے ہو جائیں اور وہ نماز نہیں پڑھیں تو ان پر سختی کریں, ان کو مار کر نماز پڑھائیں. تو یہ ضروری ہے, اپنے بچوں کی تربیت کا خاص خیال رکھیں. اسی طریقے سے گھر کے مرد حضرات کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے گھر کے افراد کے درمیان عدل کا معاملہ کریں. عدل کا معاملہ خصوصاً بچوں کے سلسلے میں, بیویوں کے سلسلے میں. اگر کسی کی 2 بیوی ہو اور ان کے درمیان وہ عدل کا معاملہ نہیں کرتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جاء یوم القیامت وشقہ ساقط, وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا ایک پہلو گرا ہوا ہوگا. تو اگر کسی کے پاس 2 بیویاں ہیں تو بیویوں کے درمیان عدل و انصاف کا معاملہ کریں, بچوں کے درمیان عدل و انصاف کا معاملہ کریں. میراث کے تعلق سے آپ نے بہت ساری باتیں سنی. آپ کے پاس اگر اولاد ہیں تو اولاد کے درمیان انصاف کا معاملہ کریں. ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول, میں نے اپنے ایک بیٹے کو ایک سواری دی ہے اور میری بیوی نے کہا ہے کہ ہم اس وقت تک اس کو قبول نہیں کریں گے جب تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تصدیق نہ کر دے. میں آپ کے پاس آیا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے پاس ایک ہی اولاد ہے؟ کہا نہیں, اور کئی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے سب کو دیا؟ کہا نہیں, بس ایک کو دیا ہے. ہمارے نبی نے فرمایا ایک تو تم غلطی کرتے ہو اور دوسرے مجھے گواہ بناتے ہو. اعدلوا بین اولادکم, اپنے بچوں کے درمیان عدل کیا کرو. میرے بھائیوں, یہ بچے جو والدین کے نافرمان ہوتے ہیں اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ باپ محبت میں کسی بیٹے کو زیادہ چاہا دیتے ہیں اور کبھی کبھی بیٹیوں کو زیادہ چاہا دیتے ہیں, اس لیے بچے نافرمان ہو جاتے ہیں. ایک باپ کی ذمہ داری ہے کہ ہر بچے کو اسی ایک نگاہ سے دیکھیں, ہر بچوں کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ کریں. اسی طریقے سے گھروں میں الفت اور محبت قائم رکھیں, گھر کے ماحول کو بگڑنے نہ دیں. ظاہر سی بات ہے گھر میں بہو بھی ہوگی, گھر میں بیوی بھی ہوگی, گھر میں ماں بھی ہوگی, ماں بھی ہے, بیوی بھی ہے, بہو بھی ہے. ان سب کو ملا کر چلنا ایک مرد کی ذمہ داری ہے. آپ کو میں بتاتا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے قوام کہا وہ اسی لیے کہا کہ آپ کو مینج کرنے کا طریقہ آنا چاہیے. ماں سے کتنی گفتگو کرنی ہے, بیوی سے کتنی گفتگو کرنی ہے, بہو سے کتنی گفتگو کرنی ہے. جب تک آپ یہ مینج نہیں کریں گے, جب تک ہر ایک کے اوپر نگاہ نہیں رکھیں گے, آپ کا گھر جہنم بن جائے گا اور اس وقت جو آگ لگے گی اس پر کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا. میرے بھائیوں, وہ طوفان اٹھنے سے پہلے ایک مرد کی ذمہ داری ہے کہ اپنے گھر کے حالات پر کڑی نگاہ رکھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم اپنے گھر کے سامنے کوڑا لٹکایا کرو, کوڑا لٹکایا کرو. آپ نے کبھی کسی بیوی کو نہیں مارا, آپ نے کبھی کسی بچے کو نہیں مارا, لیکن پھر بھی آپ نے یہ پیغام دیا امت کو کہ سامنے کوڑا لٹکا دیا کرو تاکہ صبح شام بیوی بچے دیکھیں کہ اگر غلطی کریں گے تو یہ کوڑے پڑیں گے. میرے بھائیوں, گھر مینج کرنا بہت مشکل ہے, ملک چلانا آسان ہے, گھر چلانا بہت مشکل ہے. بہر کا وقت بہت کم ہے, ابھی صدارتی خطاب بھی باقی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور جو کتاب و سنت کی باتیں ہم نے سنی ہیں اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.